نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب اسلامی بہن بھائیوں کو ہمارے اس پیارے اسلامی چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اسی طرح خوشیاں، صحت و عافیت اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو، ہمارے چینل کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں تاکہ ہماری یہ بات پوری دنیا سنے اور ہم سب کی آخرت کے لیے نجات کا یہ ذریعہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ آج جو میں موضوع لے کر آئی ہوں ہمیشہ کی طرح وہ ہے قرآن پاک، کہ قرآن پاک کا ادب کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، اس کو دل میں بٹھانا چاہیے۔ اگر صرف آپ قرآن پاک سرسری سے پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ آپ کے دل میں تاثیر اتنی نہیں پیدا کرے گا جتنا آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تب آئے گی تاثیر۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی ایسی کتاب ہے کہ باقی بھی کتابیں آئی لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ واحد قرآن پاک ایسی کتاب آئی کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا اور جس کو سب کتابوں سے افضل قرار دیا گیا، جس کے لیے قرآن پاک میں یہ بولا گیا کہ اس کے مثل ایک سورت بھی لا کے دکھا دو، کہ قرآن پاک کی کوئی مثل نہیں ہے۔ تو قرآن پاک صرف مسلمانوں کے، مومنوں کے دل پہ اثر نہیں کرتا، قرآن پاک نے تو کافروں کے دل پہ بھی اثر کیا تھا۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے، لیکن جب گھر آئے کسی کے کہنے پہ اور جب دیکھا اپنی بہن کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے تو ایسی تاثیر جاگی، ایسا اجالا روشن ہوا کہ اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، ہم پورے دن میں اپنی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں ہماری، ہم ان میں 5 منٹ نہیں نکالتے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے۔ بس ایک یاسین ہم نے فرض کی ہوئی ہے اپنے اوپر کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک یاسین پڑھ لینی ہے، بس پھر اللہ حافظ، پھر نہیں قرآن پاک کھولنا۔ اور قرآن پاک کئی سال، کئی مہینے، کئی دنوں تک بند پڑے رہتے ہیں الماریوں میں۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، یہ قرآن پاک ہی ایسی کتاب ہے جس میں ہر مرض کی شفا ہے، جس میں ہر مرض کی دوا ہے، جس میں ہر دکھ کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، ہر آزمائش کی کامیابی بتا دی گئی ہے جس میں۔ یہ واحد ایسی کتاب ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے بڑوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے، قرآن پاک ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، قرآن پاک میں ہر وظیفہ موجود ہے، پھر ہم کیوں کسی کے محتاج ہوں، ہم نہیں یہ سوچتے۔ اچھے طریقے سے اگر آپ دل لگا کے تلاوت کریں نا قرآن پاک کی اور اللہ سے کچھ مانگیں تو میں نہیں مان سکتی کہ اللہ رب العزت وہ عطا نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت ہمیں صبر کرنے کی ضرور توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو بس آپ یوں کریں کہ اپنے پورے دن کی تفصیل میں ایک وقت مقرر کر لیں جس وقت آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اور صرف یاسین یا سورۃ الرحمن یا کوئی ایک سورت مقرر نہیں کرنی، بلکہ آپ نے قرآن پاک کو مکمل پڑھنا ہے۔ وہ کس طریقے سے، ایک رکوع آج پڑھ لیا، ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں، ایک رکوع پڑھ لیں، کچھ آیات پڑھ سکتے ہیں، کچھ آیات پڑھ لیں، ربع پڑھ سکتے ہیں، ثلث پڑھ سکتے ہیں، نصف پڑھ سکتے ہیں، ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں، جتنا بھی یعنی آپ کے پاس ایک وقت ہے نا اس وقت کے مطابق تقسیم کر لیں گے، بھئی ہم اتنے وقت میں اتنا کر لیں گے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا جو نور ہے، اس کی جو چمک ہے، اس کا جو اجالا ہے صرف مسلمانوں پہ نہیں کافروں پہ بھی پڑا۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں اس کے متعلق۔ ایک مرتبہ ابو جہل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ رات کو نہ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت سننے آیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ابو سفیان بن سہر ہیں وہ بھی آیا کرتے تھے، اور اخنس بن شریک وہ بھی آیا کرتے تھے۔ یہ تینوں جو ہے نا بہت ہی بڑے کافر تھے، یہ تینوں بہت زیادہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دی ہیں۔ ان میں سے اب کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی کہ وہ آیا ہوا ہے۔ تو یعنی نہ ابو جہل کو پتہ تھا کہ وہ اخنس بن شریک آیا ہے، نہ اخنس بن شریک کو پتہ تھا کہ ابو سفیان آیا ہے، ان تینوں کے ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں تھی۔
تو صبح تک یہ تینوں چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سنتے رہتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت ان کے دل میں اجالا پیدا کرنے ہی والی تھی کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جب یہ تینوں واپس جا رہے تھے تو ان کی ملاقات ہو گئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے؟ تو دوسرے نے اس سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے؟ تو جب یہ بات ان میں آپس میں کھل گئی تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا، ایک وعدہ کیا آپس میں کہ آئندہ ہم نے کبھی بھی نہیں آنا، کچھ بھی ہو جائے ہم نے تلاوت سننے نہیں آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو لہٰذا اس معاہدہ کے ہونے کے بعد وہ چلے گئے، لیکن اگلے دن پھر ان کا دل تڑپا، ان کے دل میں پھر شوق پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن پاک کی قرأت کو سننے جائیں۔ تو لہٰذا اگلے دن پھر وہ اکٹھے ہو کے آ گئے۔ تو پھر اتفاق سے ان تینوں کو نہیں تھا پتہ کہ ایک آیا ہے دوسرا آیا ہے ایسے، تو اتفاق سے جب وہ تینوں پھر واپس جانے لگے، پھر ان کا آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھ لیا اور انہیں پتہ لگ گیا۔ پھر انہوں نے پھر وعدہ کر لیا کہ اب ہم نے دوبارہ کبھی نہیں آنا، بس یہ آخری بار تھا۔ ایک دوسرے کو بہت انہوں نے برا بھلا کہا، ملامت کیا۔ تو اگلے دن پھر اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ قرآن پاک کیسے کافروں کے دلوں میں بھی گھر کر رہے، کیسے کافروں کو بھی تجسس ہو رہا ہے کہ انہیں نیند نہیں آتی، ساری ساری رات دیواروں سے کان لگا کے سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ قرآن پاک میں کشش اور تاثیر ہے، بس ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اگلے دن پھر ان کو ایسی تڑپ ہوئی، سننے کی طلب ہوئی رات کو، تو پھر وہ چل گئے۔ تو پھر جب رات کے وقت وہ گئے تو پھر واپسی پر تینوں ایک دوسرے کو ملے، پھر ان تینوں نے ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہا، ملامت کی اور پھر معاہدہ کیا کہ اب کبھی نہیں آئیں گے۔ جب ان کے اندر یہ بات ہو گئی تو وہ واپس آ گئے۔ تو جب تیسری رات یعنی گزر گئی، اس طرح ہو گیا، پھر جب صبح ہوئی، تیسری رات کی جب صبح ہوئی تو وہ گئے، جو اخنس بن شریک تھے نا، وہ ابو سفیان بن حرب کے پاس، انہوں نے جا کے کہا کہ یار تم یہ قرآن پاک سنتے ہو تو اس کا تمہارے دل پہ کیا اثر پڑتا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو ثعلبہ، یعنی اخنس بن شریک کا لقب ہے، اے ابو ثعلبہ، اللہ کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا بھی ہوں، اس کا جو مطلب ہے وہ بھی جانتا ہوں، اس کو بھی اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جن کا مقصد اور معنی مجھے سمجھ نہیں آتا۔ تو اخنس نے کہا، اللہ کی قسم میری بھی یہی حالت ہے کہ میں بھی ایسے ہی محسوس کرتا ہوں جیسے آپ کرتے ہو۔ پھر اخنس وہاں سے چل کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، یعنی ابو الجہل کی کنیت، اے ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ تم نے سنا اب تک، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور تم کیا کہنا چاہتے ہو اس کے بارے میں جو تم نے اب تک سن لیا؟ تو ابو جہل نے کہا، ہم اور بنو عبد مناف، یعنی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ ایک دوسرے سے وسعت کرتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بھی آگے بڑھ کے دعوتیں کی، انہوں نے بھلائی کی، سخاوت کی تو ہم نے بھی آگے بڑھ کے بڑھائی کی، سخاوت کی، جو اچھا کام انہوں نے کیا اس سے بڑھ کے آگے ہم نے کیا۔ لیکن اب ہم تو بیٹھے ہیں ایک دوسرے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، لیکن ان کو دیکھو کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور ہم ان پر آسمانی وحی بھی اترتی ہے، لیکن ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے، ہم کہاں سے لائیں نبی؟ تو اللہ کی قسم ہم اس پر ایمان کبھی بھی نہیں لائیں گے، اس کی پیغمبری کو کبھی تصدیق نہیں کریں گے۔ جب کیا وجہ ہے تصدیق نہ کرنے کی میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں؟ کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ ان کے اندر سرداری کا شوق تھا، بس دنیا میں بڑا ہونے کا شوق تھا۔ تو اخنس نے جب یہ بات سنی تو وہ سن کر چلا گیا۔ افسوس، بہت افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم کا سودا کر بیٹھے۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آپ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک میں دل لگانے کی کوشش کریں، قرآن پاک کو اپنے روحوں کی غذا بنائیں، قرآن پاک کو اپنے سکون کا، اپنے چین کا ذریعہ بنائیں۔ قرآن پاک زیادہ نہیں تو دن میں ایک رکوع ہی پڑھ لیا کریں، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک دن میں ایک رکوع پڑھ لیا کریں روزانہ، ٹھیک ہے؟ شروع آج سے ہی قرآن پاک کو کریں، نیت کریں، جب ہم نیت کریں گے نا تو اللہ رب العزت ہمیں خود بخود اس کام میں آسانی ہمارے لیے پیدا فرما دیں گے۔
آپ سب دل سے نیت کریں کہ آئندہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے، تو دیکھیے گا انما الاعمال بالنیات کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو دیکھیے گا اللہ پاک آپ کی نیتوں میں، ہماری نیتوں میں کتنی برکت فرماتے اور ہمیں کیسے پڑھنے کی توفیق بھی عطا کرتے۔ تو آج نیت کر لیں، عہد کر لیں دل سے کہ قرآن پاک روزانہ جب صبح یاسین پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ایک رکوع جتنا ہو سکا، جتنا وقت ہوا، جتنا ٹائم ہوا، اس کے مطابق ضرور پڑھیں گے۔ جتنا پڑھ لیا وہاں نشانی رکھ دی، پھر اگلے دن اس سے آگے پڑھ لیا وہاں نشانی رکھ دی۔ اس طرح میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں